بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لبوبو ڈول پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لبوبو ڈول کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے، بہت سارے بلکہ نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انہوں نے شاید یہ پہلی دفعہ سنا ہو کہ لبوبو ڈول کیا ہے۔ یہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ لبوبو ڈول دراصل ایک کھلونے کا نام ہے۔ یہ جس طرح سے ڈول مطلب کہ یہ ایک گڑیا ہے، کھلونا ہے یہ دراصل، اور آج کل اس کا ٹرینڈ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ یورپ میں، ویسٹ میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ اس کو خرید رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اس کو بنانے والی جو کمپنی ہے، لبوبو ڈول بنانے والی جو کمپنی ہے، ان سے اس کے آرڈر مکمل نہیں ہو رہے۔ یعنی کہ جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے اور جتنی ان کی پروڈکشن کم ہے اور ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہے۔ لوگ جس کو یہ مل جاتی ہے وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، وہ خوشی منانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ مجھے لبوبو ڈول مل گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ مطلب جس طرح میں نے کہا کہ لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں، جس طرح سے کبھی آئی فون نیا آتا ہے تو لوگ اس کے ماڈل کو ترس رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ کئی ماہ اس کی پہلے ایڈوانس میں بکنگ، کئی ماہ پہلے کمپنی بکنگ نہیں کر رہی۔ یہ اس کی صورتحال ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اس کی اس وقت جو قیمت ہے، ہاں یہ بھی ذرا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ تقریباً $6 اس کی قیمت ہے۔ عام طور پہ جو اس پرائس میں یہ سیل ہو رہی $6۔ پاکستان میں بھی اب یہ اویلیبل ہو چکی ہے، اور کوئی 2500 سے 3000 کے رینج میں یعنی کہ یہ سیل ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اہم چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ لبوبو ڈول کی ایک قسم نہیں ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مطلب کہ اس کی بہت ساری اس کی ٹائپس ہیں، یا اس کی کہہ لیں کہ اس کی بہت ساری ورائٹی ہے، مختلف قسم کی ہے، مختلف شکلوں میں یہ دستیاب ہے۔ یہ ایک طرح کی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری اب اہم چیز جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا اس کے بارے میں فہم کیا ہے۔ مطلب کہ لوگوں نے کیا وہ متھ بنا لی ہے، یا کیا نظریہ بنا لیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ لبوبو ڈول خرید رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ عام طور پہ لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈول کے اندر کوئی طلسماتی طاقت ہے، کوئی غیر مرئی طاقت ہے، جس طرح سے وہ بلیک میجک ہوتا ہے، یا جس طرح سے کوئی روحانی قوت ہوتی ہے کہ یہ ڈول جس گھر میں ہوتی ہے، یا جس گاڑی میں ہوتی ہے، یا جس بندے کے پاس ہوتی ہے، جس انسان کے پاس ہوتی ہے، جس کے بیگ میں ہوتی ہے، یہ کوئی طاغوتی طاقتیں یا کوئی غیر مرئی طاقتیں، یا کوئی اس طرح سے کہہ لیں کہ کوئی کائناتی طاقتیں، یہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، یہ ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور اس طرح سے ہماری شاید بہت سارے کام، ہماری بہت ساری خواہشات، یعنی کہ وہ ایسے کام جو عام طور پہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، یا وہ ایسی ہماری خواہشات جو تکمیل کو پہنچتی نظر نہیں آتی، وہ اس ڈول کی وجہ سے، وہ اس گڑیا کی وجہ سے، وہ ہمارے مسئلے مسائل وہ حل ہو جائیں گے۔ اور عام طور پہ دیکھیں، جس طرح سے ہمارے یہ ایشیا میں یا پاکستان میں، ہندوستان میں ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ جو گھر خالی ہو، جس میں کوئی نہ رہتا ہو، یا اس طرح سے وہاں پر کچھ سایہ آ جاتا ہے، وہاں پر کوئی جنات کہہ لیں اس کو، یا کوئی اس طرح کی طاقتیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر ہم پڑھائی کرتے ہیں، وہاں پر ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو یورپ میں ظاہری بات ہے اس طرح کے تو چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، عملیات ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس ڈول کو شاید ان کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم وہاں پر اس کو استعمال کریں گے تو کچھ جو بد روحیں کہہ لیں، یا کچھ طاقتیں وہ جو ہماری شیطانی قوتیں کہہ لیں۔ اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بہت عرصہ پہلے کوئی یہ ایک شیطان تھا جس کا نام تھا لزوزو، تو یہ اس کے نام کے اوپر اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے، لزوزو کو موڈیفائی کر کے، یعنی کہ کچھ اس کو شیطانی گڑیا کا نام بھی دے رہی ہیں۔ یہ پوائنٹ کلیئر کر لیں کہ شیطانی گڑیا ہے جی، یہ اس لزوزو شیطان کے نام پہ، اور اس کا نام اب اسی کے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے، اس کو عدل بدل کر کے اس کا نام اب لبوبو ڈول رکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ ایک کھلونا ہے اور یہ ایک گڑیا ہے بیسیکلی، لیکن اس کی ڈیمانڈ، اس کی مشہوری، اس کی جو پوری دنیا میں لوگ اس کو دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ پوری، جو کمپنی بنا رہی ہے وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہی۔ دوسری اہم چیز کہ اس کے بارے میں لوگوں کا جو نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی طاقت ہے، اس سے کوئی وہ چیزیں، انہونی چیزیں ہوتی ہیں
جو عام حالات میں نہیں ہوتی، جو عام طریقے سے پاسبل نہیں ہوتی. یہ لوگوں کا لبوبو ڈول کے بارے میں نظریہ. دو چیزیں. اب تیسری اہم چیز کہ یہ ڈول کس نے بنائی، یہ ذرا سن لیں، بڑی اہم چیز. یہ 2015 میں ایک شخص تھا، اس کا تعلق تھا ہانگ کانگ سے، اور اس کا نام تھا کیسنگ ینگ اس کا نام تھا، اور وہ ہانگ کانگ سے اس کا تعلق تھا. تو اس نے کوئی ایک تخیلاتی کریکٹر، جس طرح سے آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کارٹون ایک سیریز ہوتی ہے، جو لوگ اس کے اوپر کام کر، جن لوگوں کا یہ فیلڈ ہوتا ہے، تو وہ کارٹون اصل میں وہ کوئی ایکسپرٹ تھا، کیسنگ ینگ اس کا نام تھا. تو اس نے یہ لبوبو ایک تخلیقی ایک کریکٹر اس نے اپنے ذہن سے سوچ کے اس کا وہ بنایا، اور اس کا نام اس نے لبوبو کا اس کو نام دیا 2015 میں. لیکن اس کو ظاہری بات ہے، یہ اس کی انیشیل سٹیج تھی، اس کی طرف کوئی لوگ متوجہ نہیں ہوئے. اس کے بعد 2019 میں ایک چائنی کمپنی ہے، اس کا نام ہے پوپ مارٹ. تو انہوں نے پہلی دفعہ لبوبو کا جو کریکٹر تھا، جو کیسنگ ینگ نے ان کو بنا تخلیق کر کے دیا، اس کی انہوں نے گڑیا بنائی. 2015 میں آئیڈیا جنریٹ ہوا کیسنگ ینگ نے، اور 2019 میں پریکٹیکلی یہ گڑیا بنائی گئی اور مارکیٹ میں لانچ کی گئی. لیکن لوگوں کی کوئی خاص وہ اور چیزیں بھی، پوپ مارٹ جو کمپنی ہے وہ اور بہت ساری ان کی پروڈکٹس ہیں، وہ اور بہت ساری چیزیں سیل کرتی ہے چائنا میں. تو لبوبو کی طرف لوگوں کی کوئی خاص اٹریکشن نہ ہوئی. اس کے بعد پھر کرونا آ گیا. کرونا کے بعد وہ ایک دنیا کا ظاہری بات ہے ایک مائنڈ چینج ہوا. تو کووڈ کے بعد جب دوبارہ سے مارکیٹس وغیرہ جو اوپن ہوئی، تو لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی ظاہری بات ہے کہ اس وقت لوگ ایک سٹریس اور ایک پریشانی اور ایک دباؤ سے لوگ باہر آ رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں جہاں سے ان کو ہیپینس یا جہاں سے ان کو کوئی طاقت کی فیلنگ نظر آئیں وہ وہاں پر بڑا وہ اٹریکٹ ہو رہے تھے، جہاں سکون حاصل کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ لبوبو ڈول کی طرف لوگ بہت زیادہ ہوئے، اور اس کی جو سیل تھی وہ کافی زیادہ سٹارٹ ہوگی. لیکن ابھی کوئی اتنی زیادہ نہیں. ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر اب آ جائیں کہ 2024 کی بات ہے، اور ایک بہت مشہور گلوکارہ سنگر، اس کا نام ہے لیسا. تو لیسا نے اس کے کوئی کہا یہ جاتا ہے کہ جو چابیوں کا جو چھلا ہوتا ہے اس میں لبوبو ڈول تھی، اور وہ انسٹاگرام پہ جو اس نے اپنی تصویر بالکل ویسے ہی شیئر کی، یعنی کہ اس نے کوئی لبوبو ڈول سے یا پوپ مارٹ اونر جو ہے کمپنی کا، ان سے اس نے پیسے نہیں لیے جس طرح یہ برانڈ ایمبیسڈر وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں جو مشہور، ایسا نہیں تھا. اتفاقاً اس نے اپنی ایک پوسٹ شیئر کی، اپنی تصویر شیئر کی انسٹاگرام پہ. تو جب انسٹاگرام پہ اس نے اپنی تصویر شیئر کی تو ساتھ ہی یہ لبوبو ڈول تھی. تو لوگوں نے جو اس کے مداح تھے لیسا کے پوری دنیا میں، تو انہوں نے اس کو نوٹ کر لیا. تو اس کے بعد پھر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پوپ مارٹ کمپنی کے لیے اور لبوبو ڈول کے لیے. پھر پوری دنیا میں، خاص طور پہ یہ میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، امریکہ میں یہ دھڑ اس کی جو سیل سٹارٹ ہو گیا. اب جو لوگ باہر ہیں، جو لوگ آپ رابطہ کر کے دیکھیں کہ اس وقت پورے یورپ میں، امریکہ میں ایون کہ اتنی ڈیمانڈ ہے اس کی کہ جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کمپنی خود پریشان ہے. اور جو پوپ مارٹ کا اونر ہے اس کا بزنس صرف لبوبو ڈول کی وجہ سے وہ اربوں خربوں میں جا چکا ہے. وہ اتنی دولت کما چکا ہے کہ وہ خود پریشان ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ایک ڈول کی وجہ سے، ایک تخلیقی کریکٹر کی وجہ سے، جو محض ایک تخلیقی کریکٹر ہے اس کی وجہ سے میں اس حد کو چھو لوں گا کہ مجھ سے یہ چیزیں، اور لوگ لائنوں میں لگیں گے اور لوگ پریشان ہوں گے کہ کب ہمیں لبوبو ڈول ملے گی. یہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کو مسٹری باکسز میں، مطلب کہ ایک ہم فرض کر لیں ہم آرڈر کرتے ہیں اس کو، اس کی کمپنی کو اس کا آرڈر دیتے ہیں، تو یہ مسٹری باکسز میں اس کو ڈلیور کیا جاتا ہے. اور یہ لک کے اوپر ہوتا ہے. یہ ایک بہت مارکیٹنگ انہوں نے آئیڈیا جنریٹ کیا ہے کہ فرض کر لے کہ میں نے ایک لبوبو ڈول آرڈر کی، اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کا کون سا ماڈل آنے والا ہے یا کون سی لبوبو ڈول میرے باکس میں آئے گی. تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں، اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں، انسٹا پہ دیکھیں، یا کسی آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ کہ اس کی ان باکسنگ پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے. یعنی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس باکس سے، اس کو مسٹری باکس کہا جاتا ہے، کہ کون سی لبوبو ڈول جو ہے وہ برآمد ہوگی.
اور جو انسان جو لبوبو ڈول لائک کر رہا ہوتا ہے یا جو چاہ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر کوئی 70 یا 75 جو باکسز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ کوئی اس میں خاص کوئی قسم کی ایک طاقت ہوگی، اس میں کوئی خاص قسم کی وہ لبوبو ڈول ہوگی جو کہ جس طرح سے میں نے کہا کوئی خاص غیر مرئی طاقتیں یا کوئی طاغوتی طاقتوں کے حوالے سے وہ امپورٹنٹ ہوگی. تو یہ ایک بڑا سسپینس، یہ بڑا ایک شوق کہہ لیں اس کو کہ انہوں نے کریٹ کیا ہے، اس کو ایک مسٹری کہہ لیں کہ وہ جو مسٹری باکسز میں اس کو سیل کر رہے ہیں. تو لوگوں کے لیے ایک بڑا یہ حیرانی کا لمحہ ہوتا ہے. اور کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کو خرید لیتے ہیں، خریدنے کے بعد لوگ اس سے بد دل بھی ہو رہے ہیں، مطلب کہ کچھ لوگوں کو خارش کی یا کوئی جو الرجی کی جو جن گاڑیوں میں یہ لوگوں نے رکھی ہے، یہ بھی اس کا فیڈ بیک اس طرح سے بھی آ رہا ہے. اب آخری بات کہ کیا یہ جو ڈھول ہے، یہ جو لبوبو ڈول، کیا واقعی ہی اس میں کوئی طاقتیں ہیں؟ کیا واقعی ہی اس کے اندر کوئی ایسی کیپیسٹی ہے کہ یہ کچھ کائناتی طاقتوں کو یا یہ کوئی بلیک میجک کی طرح اس کے اندر کوئی چیز ہے کہ یہ کوئی ہماری روحانیت کے حوالے سے اسپریچول کوئی اس کی کوئی امپورٹنس ہے کہ کوئی ہمیں طاقت دے سکے، یا ہماری کوئی جو امپورٹنس ہے ہمارے کام کے حوالے سے یا کوئی آئیڈیاز کے حوالے یا کسی بھی حوالے سے ہماری ہیلپ کر سکے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کلیئر کر لیں کہ ایسا یہ صرف ایک وہم ہے. یہ صرف پوپ مارٹ کمپنی کا ایک یہ ان کا اصل میں یہ ایک ان کا تخلیقی ایک کریکٹر ہے. یہ انہوں نے تخلیق کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا میں یہ وائرل ہوئی، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے اتنی اس کی ڈیمانڈ ہو جائے گی. کمپنی کو، پوپ مارٹ کو بھی بیسیکلی یہ علم نہیں تھا کہ یہ اس حد تک، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کے اندر کوئی روحانی طاقت ہو، یہ کوئی طاغوتی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہو، کوئی شیطانیت کے حوالے سے. یہ ساری باتیں وہم کے اوپر مبنی ہیں، یہ فیک چیزیں ہیں. حقیقت کے ساتھ اس کا یہ ایک کھلونا ہے، اس کو کھلونے کی حد تک ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک کمپنی ہے چائنا کی پوپ مارٹ، انہوں نے یہ گڑیا بنائی ہے. ظاہری بات ہے کوئی اس میں مٹیریل استعمال ہوا ہے، پوری دنیا میں اویلیبل ہے، پاکستان میں بھی آ چکی ہے. چاہے تو آپ بھی آرڈر کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لبوبو ڈول کیا چیز ہے، کس طرح کی ہے. میں نے تو برحال ابھی دیکھی نہیں، نیٹ پہ ہی ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو آخری بات کہ ہمیں بطور مسلمان ہمیں اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں یہ آتے رہتے ہیں. یہ ہر سال میں کوئی اس طرح کی ایک شوشہ نہیں، جس طرح جس کو کہتے ہیں کہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ ایک شوشہ ہے. سوشل میڈیا کا کہ یہ شوشہ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. اس کو کھلونے کی سطح پہ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، لیکن عقیدے کے ساتھ، ہمیں اس سے اگلے کوئی روحانیت کے ساتھ، ہمیں کوئی خدائی کاموں کے ساتھ، کسی بڑے نالج کے ساتھ اس کو ہرگز ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو کھلونے کی سطح پر ہمیں ضرور انجوائے کرنا چاہیے. بچوں کو بتانا بھی چاہیے، نوجوانوں کو بتانا بھی چاہیے کہ اس سے ہرگز مس گائیڈ نہیں ہونا. اس کو کسی نیگیٹو پہلو میں یا اس سے کوئی متاثر ہو کے کہ جی، یا جو باہر کے ملکوں میں کوئی رشتہ دار ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ کمپنی چیز بنائے اور وہ اس طرح کی طاقتیں جو ہیں وہ اپنی طرف کھینچے اور ہمارے مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. قادر مطلق اللہ کی ذات، اللہ ہی ہر کام، سب کاموں کے اوپر غالب ہے، اور وہی ہمارے کام کرنے والی ذات ہے. اللہ کے اوپر اپنا یقین کامل رکھیں. بہرحال یہ بزنس کے حوالے سے پوپ مارٹ کا یہ اچھا آئیڈیا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.